وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، انہیں اللہ کے حکم سے حلال کرا دیتا ہوں. کہ میرے بعد آنے والے جو نبی ہوں گے وہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت کلام اللہ شریف نازل فرمائیں گے، جن کی نام احمد ہوں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے منسوخ کرنا ہوتا ہے، منسوخ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اگلے نبی کی زبان سے واضح کر دیا جاتا ہے. یہ اصول مسلمہ اصول ہے. اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے جس کو اللہ نے سورہ آل عمران میں نازل فرمایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، انہیں اللہ کے حکم سے حلال کرا دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے حلال کرا دیتا ہوں. یہ مسلمہ بات ہے. جو نبی دنیا کے اندر تشریف لاتے، وہ پہلے نبی کی جو بات، پہلے کتابوں کی جو بات اگر اللہ رب العزت منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس نبی کی زبان کہلا دیتا ہے. اب آئیے اسی اصول کے مطابق اللہ کی آخری نبی، اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر بھی، بشارت دینے والے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قرآن حکیم سابقہ تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرتے ہیں. قرآن مجید، فرقان عظیم، کلام اللہ شریف، پرانے پہلے جتنے قرآن مجید اللہ کی کتاب نازل ہوئے، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، تصدیق کرنے والی ہیں. البتہ ان باتوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے جن میں پہلے امتوں نے گڑبڑ کی. قرآن مجید کے اندر ان باتوں کو بھی اشارہ دیتے ہیں جس میں ان لوگوں نے گڑبڑ کی، تحریف کی ہے، اپنا مرضی سے باتوں کو ہٹا کر اپنا مرضی سے دوسرے کچھ ڈال دیتے تھے. اس کا بھی پھر پہلے نبیوں کی واقعات کو بھی پیش کر دی ہے. قرآن مجید کے اندر تمام تر چیزیں اللہ نے ذکر فرما دی، اور جن احکام میں تعریف کیا ان کو واضح کرتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم مہیمن کیا ہے بھائی؟ مہیمن ہے. مہیمن کا محافظ، تمام چیزوں کا، تمام کتب سماویہ کے محامن ہے. قرآن مجید یعنی محافظ ہے. یہ اللہ کی قرآن، اس کے اندر پرانے جتنے آسمانی یعنی آسمانی کتابیں ہیں نا، کتب سماویہ کی تمام کتابوں کی کیا ہے بھائی؟ محامن ہے، مہیمن. جو سابقہ کتاب کی مضامین کا محافظ ہے، سابقہ کتاب کے مضامین کا محافظ بھی ہے یہ قرآن مجید. اب بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہیں دجال تک کہا. آپ نے اپنے پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر ان لوگوں نے ان کو دجال کہنے لگا. اب انہیں اپنے پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور توحید کا مخالف نہیں ہوں
बल्कि तौरीद का मैं क्या करने वाला हूं, तस्दीक करने के लिए आया हूं, उसका मुसद्दिक हूं मैं। मेरे मुखालिफत बिला वजह तुम लोग कर रहे हो। अपने बातों की तरफ जरा गौर करो, नजर सानी करो, मुझे तस्लीम कर लो। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र करके उम्मत मुहम्मदिया को यह बात समझाई जा रही है कि बनी इसराइल की तरह तुम भी कहीं अपने नबी की मुखालिफत न कर बैठना। जो बनी इसराइल के नबियों को उन लोगों ने जलील किया, अजियतें दे, तकलीफें पहुंचाते रहे, उनके इनकार किया, कभी दज्जाल कहा, कभी जादूगर कहा, कभी काहिन कहा, तुम भी ऐसे नहीं कहना। उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह फरमा रहे कि बल्कि उनसे अच्छा सलूक करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा सलूक करना, तुम बनी इसराइल की तरह मत हो जाना। अब आखिरी नबी की बशारत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। दूसरी बात यह कि व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पहले नंबर बात था कि मुझसे पहले जो नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उसकी मुसद्दक हूं, यानी उसकी तस्दीक करने वाले हूं। दूसरे मुबश्शिर हूं, किस चीज की, कि मेरे बाद आने वाले जो नबी होंगे वह मोहम्मद रसूलुल्लाह और खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामुल्लाह शरीफ नाजिल फरमाएंगे, जिनकी नाम अहमद होंगे। अब फरमाया जो खुशखबरी मैं देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है और जिसका नाम अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने तबलीग के दौरान ये दोनों बातें करते थे, अपने रिसालत का ऐलान करते और अपने बाद आने वाले नबी, अपने बाद आने वाले अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी देते। बुखारी शरीफ में और मुस्नद अहमद की रवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना ली अस्माअन, कि मेरा बहुत सारा नाम है, मेरा बहुत सारा। ईसा अलैहिस्सलाम जिनका नाम अहमद होंगे। तो अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना ली अस्मान, कि मेरा और भी बहुत सारा नाम है, कि शफी भी तो है भाई, शफात करने वाले। अल्लाह अकबर। अना मोहम्मदुन व अना अहमदुन, मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं। दो नाम आगे, मैं मोहम्मद भी, मैं अहमद भी, कि मेरे घर वालों ने तजवीज किया है मेरा नाम मोहम्मद। यानी तारीफ क्या हुआ, जिनकी तारीफ की गई